السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کتاب عمل کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت زیادہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہوتا ہے، جو بہت بیسک چیز ہے کہ اس تقاضے کے ساتھ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ جس آیہ شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ آیہ شریفہ بھی جہاں پہ نزول قرآن کی بات کر رہی ہے، وہیں فوراً اس کے مقصد اور ہدف کو بھی بیان کر رہی ہے، یوں کہا جائے کہ اس کے فائدے کو بھی بیان کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان، سورہ بقرہ کی 185 185 نمبر کی آیہ شریفہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے، الذی وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کی دلیل یا نشانیاں ہے، اور حق و باطل میں فرق کی دلیل یا نشانی، یعنی تین چیز قرآن مجید نے خود قرآن مجید کے بارے میں اس آیہ شریفہ میں ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی دوسری آیتوں میں ان باتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک اور آیہ شریفہ ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کے حکم سے ظلمات یعنی تاریکی سے، یعنی اندھیرے سے، یعنی گمراہی سے نکال کر نور کی طرف یعنی ہدایت کی طرف یعنی روشنی کی طرف لے جائیں، اور اللہ کی جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے اس کے صراط مستقیم یا صراط اس کے راستے کی طرف لوگوں کو پہنچا دیں یا لگا دیں، جو صراط جو راستہ خداوند متعال کا ہے۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں قرآن مجید کس مقصد اور ہدف کو لے کے آیا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس آیہ شریفہ کو ہم نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس میں پہلی چیز یہ قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری چیز ہدایت کے لیے واضح نشانیاں یا دلائل ہیں، تیسری چیز حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کی واضح نشانیاں اور دلائل۔ جو بات کل ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر انسان قرآن مجید کو بغیر سمجھے ہوئے صرف پڑھ لے، صرف اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ لے، اس کے سمجھ میں نہ آئے، تو آیا جو فائدے قرآن مجید اپنے بتا رہا ہے بغیر سمجھے ہوئے یہ فائدے اس کو مل سکتے ہیں، حاصل ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت میں ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تلاوت کو لے کے جو ثواب ہے اور بہت ہی عظیم ثواب ہے، اجر ہے، کثرت سے اس کو روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی طرف دعوت دی گئی ہے، خود ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دی گئی ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو مسئلہ ہم نے ایک پہلے کل عرض کیا کہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، پڑھنے کا مطلب کہ انسان سمجھ کے پڑھے۔ ٹھیک ہے، کوئی انسان خالی عربی کا ٹیکسٹ پڑھ لیتا ہے اور
اتنی تلاوت کر لیتا ہے تو خب وہ بھی ایسا نہیں کہ ثواب سے محروم ہے، اللہ اس کو اجر دے گا، ثواب دے گا، لیکن آیا کیا یہ نزول قرآن کا ہدف ہے، مقصد ہے؟ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے کہ انسان صرف اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کے ثواب لے لے؟ ایک مسئلہ خود اس حد تک کہ پڑھنا خالی مقصد ہے، دوسرا پڑھ کے ثواب لینا صرف مقصد ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، انشاءاللہ وہ دوسرے پہلو پہ بھی آخر میں بات کی جائے گی۔ دیکھیں بہت سامنے کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت میں ثواب ہے، لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تلاوت پہ ہم آ کے رک جائیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کتاب کے تلاوت میں اتنا ثواب ہے، اس کتاب کے سمجھنے میں کتنا ثواب ہوگا، اس کتاب پہ عمل کرنے میں کتنا ثواب ہوگا، کس ہدف و کس مقصد کے تحت اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پہ آپ کہیں کھانا کھانے گئے اور بہت عمدہ کھانا ہے، یا کسی گھر میں دعوت تھی اور گئے آپ، بہت عمدہ کھانا تھا، اور جب آپ داخل ہوئے تو بہت اچھی خوشبو آنے لگی آپ کو۔ خوشبو سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک اندر سے خوشی پیدا ہوتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ لذت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اب اگر انسان کو کسی کھانے کی خوشبو سے لذت محسوس ہونے لگے تو کیا وہ کھانا نہیں کھائے گا کہ ہم کو تو اسی میں لذت مل رہی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ہم وہی خوشبو سونگھ کے پیٹ بھر لیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے ایسا؟ کوئی بھی عقل مند انسان اس کو نہیں مانے گا کہ صرف خوشبو سونگھ کے قرآن مجید کے تلاوت میں ثواب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تلاوت سے ہمارا خوب اصطلاحاً کہیں کہ پیٹ بھر جائے گا۔ ظاہر ہے پیٹ بھرنے کی چیز نہیں ہے یہ، لیکن جس مقصد کے تحت وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ انسان اس کی بلکہ ہوگا کیا کہ جب انسان خوشبو سونگھے گا تو اس کا اشتیاق بڑھے گا کہ جس کھانے کی خوشبو میں اتنی لذت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہوگا، لہٰذا وہ بلکہ ایک جلدی کرے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے کھانا کھا لے تاکہ اس کے ذائقے کو بھی محسوس کر سکے۔ وہ قرآن مجید کہ جو ایک بعنوان نظام نازل ہوا ہے، سسٹم کے عنوان سے نازل ہوا ہے، اس قرآن مجید کی تلاوت میں جب اللہ نے ثواب رکھا ہے اور اس حد تک ثواب رکھا ہے تو کوئی انسان اس میں غور و فکر کرے، اس پہ عمل کرے تو اس کو کتنا ثواب ہوگا۔ لہٰذا آئیے ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 184 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ رسول فرماتے ہیں من قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ وتفقہا فی الدین کان لہ من الثواب مثل جمیع ما اوتی الملائکۃ والانبیاء والمرسلین۔ وہ شخص کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے، دین کو جاننے کے لیے قرآن مجید کو پڑھے یا سیکھے، اللہ کے نزدیک اس کا ثواب تمام فرشتوں، پیامبر اور رسول کے برابر بیان کیا گیا ہے۔ یہ معتبر کتاب ہے۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ قرآن مجید کے قرات اور تلاوت کا ثواب کثرت سے بیان ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کے افہام و تفہیم، اس کے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کا ثواب عموماً بیان نہیں ہوا ہے۔ البتہ یہ کہاں سے ہے، کیسے ہے، یہ ایک غور و فکر کی ضرورت ہے۔ بیان کا مطلب بہت سی چیزیں ہیں کہ جو واٹس ایپ پہ چلتی ہیں، سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، اور وہاں پہ اس طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں کہ مثلا یہ پڑھیں یہ ثواب، یہ پڑھیں یہ ثواب، ایسا کریں یہ ثواب۔ لیکن جب وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ قرآن فہمی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، قرآن پہ غور و فکر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ جبکہ قرآن مجید نے بہت تعجب سے سوال کیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ تعجب کیا ہے قرآن مجید نے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ ہم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، یعنی سمجھا نہیں ہے، جسے واقعی پڑھنا کہتے نہیں پڑھا، لہٰذا قرآن مجید نے خود قرآن مجید کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ بھی ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ غور و فکر نہیں کیا، ہم نے توجہ نہیں کی اس پہ۔ خوب، آج کی بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اسی جگہ سے آگے اپنی گفتگو کو ہم
بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔